اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ سید شجاعت علی قادری شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور واجب الاحترام جناب محترم ڈاکٹر محمد سلیمان جوتا صاحب، اور قابل صد احترام جناب محترم اکبر علی قادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ لیا، اور قابل صد احترام جناب محترم محمد سلیم چشتی صاحب، محترم رانا محمد نسیم صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع جھنگ، ان کے علاوہ دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ حسب سابق آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس جلسے کے جملہ منتظمین کو اور بالخصوص مرحوم ڈاکٹر فلک شیر صاحب کو، مجھے یاد ہے کہ جب یہ جلسہ آتا تھا تو وہ کس طرح محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ آج پھر اس جلسے کو دیکھ کر ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی، ان کو، ان کے بھائی محمد رمضان صاحب کو، دیگر ان کے بھائیوں کو، اور پوری کی پوری ٹیم۔ یقیناً یہ دو چار بندوں کا کام نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس علاقے کے جملہ مکینان انہوں نے مل کر یہ ارینج کیا ہوتا ہے۔ تو میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کروڑوں مرتبہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، آج کی اس نشست میں گفتگو کرنے کے لیے بہت سارے عنوانات ہو سکتے تھے، مگر میں نے جس عنوان کا آج انتخاب کیا ہے وہ بڑا اہم سبجیکٹ اور بڑا حساس موضوع ہے، اور اس کا پس منظر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ایک دور ہوتا تھا جب ہر عقیدے اور ہر مکتب فکر کا شخص اپنی مسجد میں بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا، کوئی ان کی مسجد میں جا کر ان کی بات سنتا تھا تو اسے پتہ چلتا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ہر شخص متاثر نہیں ہوتا تھا، مگر اب دور آ گیا ہے سوشل میڈیا کا، ہر چیز اس موبائل ٹیلی فون پر آ گئی ہے، اور ہر مکتب فکر کے تعلق رکھنے والے شخص کے ہزارہ خطابات اس پر موجود ہیں، ہر عالم دین کے، ہر سکولر کے، ہر مکتب فکر، ہر سوچ سے تعلق رکھنے والے شخص کی ہر چیز اس پر موجود ہے، اور دوسری طرف ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ موبائل ٹیلی فون آ گیا ہے۔ آپ نوجوانوں کو پابند نہیں کر سکتے کہ فلاں کو سننا ہے اور فلاں کو نہیں سننا، وہ آزاد ہیں، جس کو چاہیں سنیں۔ اب وہ والدین کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اساتذہ الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ بچوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، وہ بند کمرے میں بستر پر لیٹ کر بھی جو چاہیں اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسے دور کے اندر اساتذہ، والدین اور علماء کی ذمہ داریاں پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں۔
اگر ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اپنے عقائد کے مطابق قرآن اور حدیث کے ٹھوس دلائل فراہم نہ کیے، ان کو مطمئن نہ کیا، تو یاد رکھیں آنے والی نسلوں کے گمراہ ہونے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا جو آج سے کوئی 30 40 50 سال پہلے تھا۔ میں نے بتایا کہ ہر نیکی بھی اسی پر ہے اور ہر بدی بھی اسی پر ہے، اچھائی بھی اسی پر ہے اور برائی بھی اسی پر ہے، اور اسے بد قسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، یہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر والدین نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا، اپنے گھروں کے ماحول کو نہ بدلا، اپنی اولادوں کی تربیت کا اہتمام نہ کیا، اساتذہ اور علماء نے اپنا کردار ادا نہ کیا اور اپنے بچوں کی تربیت کا صحیح بندوبست نہ کیا، تو یاد رکھیں آنے والی نسلوں کے ایمان بھی خطرے میں ہیں۔ اس لیے ایک تو پہلے گزارش آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جلسہ ہو یا اس طرح کے جہاں جہاں بھی آپ جلسے کرتے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ان نشستوں کو، ان جلسوں کو منظم کریں، ان کو نتیجہ خیز بنائیں، ان کو فروٹفل بنائیں، ان کو اپنے بچوں کی درسگاہوں میں بدل لیں۔ یہاں اگر جلسے میں ہمارے نوجوان آئیں تو ان کی تربیت کا کچھ سامان ہونا چاہیے، اس کو تفریح اور انجوائمنٹ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے لوگ لاکھوں روپیہ ایک ایک جلسے پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کرنا نا آج کے جلسے پر کتنا خرچ ہوا ہے۔ پھر ایسے جلسے بھی ہیں جن پر کروڑوں خرچ ہو جاتا، اور ہم لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر کے کبھی بعد میں بیٹھ کر تجزیہ نہیں کرتے کہ یہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو ملا کیا، ان کی تربیت کا سامان کتنا ہوا، ان کا عقیدہ کتنا سنورا، ان کا عمل کتنا سنورا۔ اللہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر بڑا اجر عطا فرمائے گا، خیر کا کام ہے، مگر بدلتے ہوئے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں روپے لگا کر سجنے والی ان محافل کو اپنے بچوں کے لیے تربیت گاہوں میں بدلنا ہوگا تاکہ وہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ اب وہ جذباتیت کا دور نہیں رہا کہ آپ گھر سے یہ نیت لے کے آئیں کہ چلیں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں علامہ صاحب زور کتنا لگاتے ہیں، کرسی سے اچھلتے کتنا ہیں، دوسروں کو برا بھلا کتنا کہتے ہیں، دوسروں کو گالیاں کتنی دیتے ہیں۔ اب یہ دور نہیں رہا۔ اگر انہی کاموں میں الجھے رہے تو میں نے بتایا نسلوں کے ایمان خطرے میں ہیں، وہ کہیں اور چلے جائیں۔ اس لیے آج کی میری گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ میں نے صرف ایک سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے۔ اب ایک نشست کے اندر سب کچھ تو بیان نہیں ہو سکتا، گھنٹہ سوا گھنٹہ پتہ نہیں کتنی گنجائش اور بچتی ہے، آپ کب تک سن سکیں گے؟ تو میں کوشش کروں گا کہ جو مضمون میرے ذہن میں ہے اس کو کسی نتیجے تک پہنچاؤں، ورنہ تو جو موضوع میں شروع کر رہا ہوں اس پر کئی گھنٹے بھی گفتگو کرتا چلا جاؤں تو یہ میرے قائد کے قدموں کی خیرات ہے کہ وہ مواد ختم نہیں ہو سکتا، مگر ہم نے محدود وقت میں رہ کے اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو مضمون سمجھ آئے، اور وہ آج کے دور کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی بھی، بڑوں کی بھی، چھوٹوں کی بھی، عورتوں کی بھی، مردوں کی بھی، سب کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا پروانہ مل جائے، اور ممکن ہے ہر شخص نے کامیابی کے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہوں۔ آئیے ہم اپنے بنائے ہوئے معیارات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں اللہ کی نگاہ میں حقیقی کامیابی کا معیار کیا ہے؟
کامیابی کی سند اور ڈگری کس کو ملے گی؟ جو کلمات میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آراف ہے، قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس کی آیت کا نمبر 157 ہے۔ یہ لمبی آیت ہے اور اس آیت کا بھی آخری حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ڈاکٹر صاحب کدھر گئے؟ اچھا۔ پوری آیت اس وقت پڑھنا مقصود نہیں ہے، میں صرف وقت بچانے کے لیے آخری حصے پر گفتگو کر رہا ہوں، صرف خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس پوری آیت کے اندر صرف اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا ہے۔ اتنی شانیں بیان کی ہیں نا کہ ایک ایک شان پر بھی کئی گھنٹے خطاب کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اللہ نے بیان کی۔ چلیں میں برکت کے لیے آیت پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو باری تعالیٰ نے کیا کہا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ ویسے اس آیت کا ریلیشن، اس کا تعلق اس سے پچھلی آیت سے بھی جڑا ہوا، اصل مضمون پیچھے سے آ رہا ہے، میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات پوری ذہن میں بیٹھے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا رحمتی وسعت کل شیء۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، اس نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ ساتھ ہی آگے فرمایا کہ میری رحمت تو ہر شے پر محیط ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، مگر ان قریب میں یہ اپنی رحمت ان لوگوں کے مقدر میں لکھوں گا جو صاحبان تقوی ہوں گے۔ یہ کن کو ملے گی رحمت؟ جو صاحبان تقوی ہوں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ ذرا سنتے جائیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں کے مقدر میں لکھوں گا جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ فرمایا ان کو یہ رحمت ملے گی۔ اچھا وہ بندے کون ہیں جو صاحبان تقوی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں؟ باری تعالیٰ نے خلاصتاً فرمایا اچھا اگر ان کا تعارف چاہتے ہو تو لمبی چوڑی بات کیا کرنی؟ فرمایا تمہیں ایک ہی بات سمجھاتا ہوں، یہ رحمت کن کے مقدر میں لکھوں گا جن میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی، اور ان خوبیوں کے حامل کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس رسول اور نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا 100 باتوں کی ایک ہی بات بتاتا، اور میں تفصیل میں کیا جانا ہے سن لو۔ یہ رحمت ان کو ملے گی جو میرے مصطفیٰ کی اتباع کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں گے، جو ان کے نقش قدم پر چل پڑیں گے، جو ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیں۔ مگر جب اس محبوب کا نام لیا تو 3 ٹائٹل استعمال کیے، ایک ہی جگہ پر ان کو رسول بھی فرمایا، ان کو نبی بھی فرمایا، ان کو امی بھی فرمایا۔ اب یہ تینوں ٹائٹل پورے خطاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ وہ نبی امی ہیں کہ جن کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں ہے بلکہ ان کے ذکر کے ڈنکے سابقہ کتابوں تورات اور انجیل میں بھی بج چکے ہیں۔ کون سے رسول؟ اب سنتے جائیں، ذکر سارا کملی والے آقا کا ہو رہا۔ یأمرہم بالمعروف، جو ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں بری باتوں سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا یہ وہ رسول مکرم ہیں جو ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ یا رک کر ایمان افروز بات ہے، یاد رکھو حلال اور حرام صرف خدا کے کرنے سے نہیں ہوتا،
کملی والے آقا جس شے کو حلال کہہ دیں وہ بھی حلال ہو جاتی ہے، جسے حرام کہہ دیں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ حلت و حرمت کا حق جو خدا کا ہے، اس نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بھی عطا کر رہا۔ یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے کہ بندہ اسی پر تقریر کرے۔ آگے فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا ان لوگوں نے جو گناہوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر لاد رکھے ہیں اور غلامی کے طوق اپنی گردنوں میں ڈال رکھے ہیں، یہ رسول مکرم وہ گناہوں کے بوجھوں سے بھی آزاد کرواتے ہیں اور غلامی کے طوقوں سے بھی گردنیں چھڑاتے ہیں۔ دیکھو آیت کتنی لمبی، ایک ہی آیت اب چل رہی ہے اور باری تعالیٰ کوئی اور ذکر کر رہے ہیں، صرف محبوب کی شانیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ ساری شانیں بیان کر کے اینڈ باری تعالیٰ نے جس بات پر کیا، کرکس اور نچوڑ جو دیا، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اب میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا، وَنَصَرُوهُ، اور پھر جنہوں نے میرے محبوب کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول مکرم کے ساتھ اتارا گیا۔ یہ چار باتیں کر کے اینڈ پر حسر کے انداز میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، فرمایا جن میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی نا، سن لو حقیقت میں یہی وہ خوش نصیب ہیں جو فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے اور منزل مراد تک پہنچنے والے۔ میں نے کامیابی کی بات کی تھی نا کہ کن کو ملے گی، قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی نگاہ میں کامیاب کون ہے، تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں کامیابی صرف ان کا مقدر بنے گی جن کے اندر بیک وقت چار خوبیاں پائی جائیں گی۔ کتنی خوبیاں؟ چار۔ آپ سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھیں کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک امتحان ہے اور اس امتحان کے کل پرچے ہیں چار، اور اعلان یہ ہے کہ جو شخص بیک وقت ان چاروں پرچوں میں پاس ہو جائے گا، فرمایا ہم اسے کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کر دیں گے۔ وہ چار پرچے کیا ہیں وہ سمجھانا چاہ رہا، تاکہ ہم ان چاروں پرچوں کو سمجھیں، پھر ان میں محنت کریں، تیاری کریں، تاکہ ہمیں کامیابی کی ڈگری نصیب ہو جائے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سارا دن جلسہ سن سن کے تھک تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے، غور سے محبت سے سنیں پھر ہیں۔ سب سے پہلا پرچہ جس کا باری تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کامیابی ان کو ملے گی جو پہلے پکے اور سچے دل سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یہ جو ہی ضمیر ہے نا، اس کا مرجع جدھر یہ اشارہ کر رہی ہے وہ کملی والے آقا کی ذات مبارک ہے، چونکہ آپ نے سن لیا کہ پوری آیت میں سوائے آقا کے تو ذکر ہی کسی کا نہیں ہوا، آقا کی عظمتیں بیان ہوئی ہیں نا، تو یہ ہی ضمیر ادھر ہی اشارہ کر رہی ہے کہ بھئی کامیابی چاہتے ہو تو باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلا پرچہ جس میں سے پاس ہونا ضروری ہے وہ پرچہ یہ ہے کہ پہلے میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہو۔ اب ایک حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ باری تعالیٰ کامیابی کی ڈگری دینا چاہ رہے ہیں، پہلے پرچے کا عنوان رکھا ایمان، اور ایمان بھی کس پر؟ فرمایا بس میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ باری تعالیٰ کیا تیری ذات پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا؟ اس کا ذکر کوئی نہیں کیا گیا، ایمان بالآخرت کا ذکر کوئی نہیں کیا، ایمان بالانبیاء کا تذکرہ کوئی نہیں آیا، ایمان بالکتب کا نام اللہ نے کوئی نہیں لیا، ایمان بالقدر کا ذکر اللہ نے کوئی نہیں کیا۔ فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ۔ بولا باقی ایمان کدھر گئے؟ تو نے اپنا ذکر بھی نہیں کیا،
کیا ان پر ایمان لانا ضروری نہیں باقی جتنے ایمان ہیں؟ تو جواب ملا کہ لوگوں ضروری ہے۔ تو مولا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صرف ایک ہی ہستی پر ایمان لانے کی بات ہے۔ فرمایا صرف ایک ہستی پر ایمان لانے کا ذکر کر کے تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان سارے ضروری ہیں، مگر ان سارے ایمانوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا دیکھو اگر تم مجھے ماننا ہی ضروری سمجھتی ہو کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، تو فرمایا کبھی تم نے غور نہیں کیا تمہیں میرے ایک ہونے کی خبر ملی کہاں سے؟ میرے ایک ہونے کا تمہیں پتہ چلا تو زبان مصطفیٰ سے چلا، جنت اور دوزخ کا پتہ چلا تو آقا کی زبان اقدس سے پتہ چلا، آخرت کا پتہ چلا تو آقا کی زبان مبارک سے پتہ چلا، اس کے فرشتوں کا، اس کے انبیاء کا، ان پر اترنے والی کتابوں کا، ہر شے کا تذکرہ اور ذکر، اور تمہیں جو علم ملا وہ تو میرے محبوب کی زبان اقدس سے ملا۔ ڈائریکٹ تمہارا میرے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا، اور میں خود تم سے بات کرتا ہی نہیں ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے ایک ہونے کی بھی بات کرنا چاہوں تو میں کہتا ہوں کل هو اللہ احد۔ محبوب اپنا ایک ہونا بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ تو اپنی زبان سے انہیں بتا۔ فرمایا تم سے تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ تو اگر میرے محبوب پر ایمان لے آؤ گے تو اس ہستی پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ پھر جو میرا محبوب کہتا چلا جائے گا اس کے سامنے تمہیں سر کو جھکانا پڑے گا۔ گویا اس ایک ایمان کے اندر باقی سارے کے سارے ایمان آٹومیٹیکلی شامل ہیں، ان کا نام لینے کی بھی ضرورت۔ فرمایا سارے ایمان وہ گرد گھومتے ہیں ذات محمد مصطفیٰ کے گرد۔ اگر اس ہستی پر ایمان کو نکال دیا جائے تو باقی کسی شے پر ایمان بچتا ہی نہیں ہے، اور اس ہستی پر ایمان ہو جائے تو باقی سارے ایمان اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے صرف ایک ہی ہستی پر ایمان لانے کی بات کی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آقا پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی 100 باتوں کی آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہوں۔ جس طرح سارے ایمانوں کا مرکز و محور وہ آقا کی ذات اقدس پر ایمان لانا ہے، اسی طرح آقا کی ذات اقدس پر ایمان لانے سے مراد کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانا ہے۔ ایمان اس سے ہٹ کر کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ ایمان صرف اس سینے میں آتا ہے جس سینے میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق موجود ہو، اور اگر سینہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق سے خالی ہے نا تو کوئی کروڑ مرتبہ بھی کلمہ پڑھتا پھرے وہ ایمان کی مردہ لاش تو ہو سکتی ہے جس میں روح اور جان کوئی نہیں ہے۔ ایمان کی روح اور جان اگر کوئی ہے تو وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے۔ یہ میں نچوڑ دے رہا ہوں، نچوڑ آپ کو۔ کوئی کہے ٹھیک ہے نچوڑ تو آپ دے رہے ہیں مگر کوئی تھوڑا تھوڑا پتہ بھی تو چلے، کوئی سمجھائیں، کوئی دلیل بھی تو دیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ اچھا ان کو حکیم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دوائیاں بیچنے والے حکیم تھے، انہوں نے امت زوال کا شکار کیوں ہے ان امراض کی تشخیص کی ہے کہ اس امت کو مرض کیا ہے، کیوں زوال کا شکار ہے، اس کا پھر علاج دیا، اس لیے ان کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے، ویسے باتیں انہوں نے اپنے شعر میں 3 سمجھائی ہیں۔ ہم چونکہ ایمان کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایمان کا جسم ہے، ایک ایمان کی روح ہے۔ جیسے دیکھو نا ایک انسان ہے، انسان کا ایک ظاہری جسم ہے اور ایک اس کے جسم کے اندر کیا ہے، اس کی روح اور جان۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے، جان نکل جائے تو 6 فٹ کا پورا جسم چارپائی پر پڑا ہوتا، جسم میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا، صرف روح نکلی نا تو وہ والدین جو پہلے اس بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے، جب روح نکل گئی
تو اب وہی والدین گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں روٹی بھی تب کھائیں گے پہلے اسے قبر میں ڈال کے آؤ، جس سے پتہ چلا کہ ظاہری جسم کی بھی قدر و قیمت اس وقت تک تھی جب کہ اس کے اندر روح اور جان موجود تھی، جب روح نکل گئی تو جسم کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ خالی کلمہ پڑھنا یہ ایمان کا جسم ہے، اور کوئی پوچھے کہ اس ایمان کی روح کیا ہے، تو ایمان کی روح وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے۔ یہ بات اقبال نے سمجھائی۔ اقبال نے اپنے شعر میں 3 باتیں سمجھائی ہیں، تینوں سمجھنے والی ہیں، مگر ہم جو بات کر رہے ہیں صرف وہ لے لیں آپ اس میں سے۔ اقبال کہتا ہے مغز قرآن، روح ایمان، یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، جان دین۔ اقبال کہتا ہے لوگوں اگر جاننا چاہتی ہو کہ قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے اور دین کی جان کیا ہے، وہ یہ 3 باتیں سمجھانا چاہتا ہے، قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان، کہ اگر یہ جاننا چاہتا ہو کیا ہے تو اب سنیں اقبال نے کہا مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کی شاعری کو بازاری شاعری نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ اقبال کہتا ہے لوگوں قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان اگر کچھ ہے نا تو وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے۔ یہ بات کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا مجھے اندازہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں روح ایمان، یعنی ایمان کی روح کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی محبت ہے، عشق ہے، یہ ایمان کی روح ہے۔ تو میں نے بتایا اگر روح نہ رہے تو مردہ لاش کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، اس کو تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر دل آقا کی محبت اور عشق سے خالی ہے تو کوئی کروڑ مرتبہ بھی کلمہ پڑھتا رہے، جس طرح ہم مردہ لاشوں کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں نا، قیامت والے دن جو آقا کی محبت اور عشق کے بغیر خالی کلمہ لے کے جائیں گے، اللہ ان کے ایمان سمیت انہیں اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ لے جاؤ، کوئی ضرورت رد کر دیا، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کوئی سوچے کہ اچھا علامہ صاحب صرف اقبال کے شعر پر ہی ٹرکائیں گے یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ آگے بھی بتاتا ہے۔ یہی بات خود کملی والے آقا نے خود فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہی بات آقا نے بھی فرما دی، جس سے پتہ چلا ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے کا۔ اچھا، یہاں اگر آپ واقعی جا کے سن رہے ہیں، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے بزرگ سو بھی رہے ہیں، وہ دونوں کام ایٹ اے ٹائم کر رہے ہیں، تو کوئی قریب ان کے بیٹھا ہو جو دائیں بائیں بس نظر رکھیں، کوئی سونے لگے تو تھوڑا ہلا دیں تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو، کوئی نہ کوئی بات لے کے ہی جائے۔ تو میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اس محبت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ کیا مکھڑے کی باتیں کرتے ہو، کیا زلفوں کی باتیں کرتے ہو، کیا مدینے کے گلی کوچوں کی باتیں کرتے ہو، لیلا مجنوں کی باتیں ہیں، کامیابی چاہتے ہو سیرت پہ عمل کرو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ ان بیچاروں کی تو حالت پر ترس آتا ہے کہ بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں ہے، ان کی ہم بات ہی نہیں کرتے۔
ایک طبقہ وہ ہے جو اس محبت کو مانتا ہے، اور وہ زیادہ ہم لوگ ہیں جو آج میلاد بنانے والے آئے بیٹھے ہیں۔ ہم محبت کے ماننے والے ہیں، اس لیے ماننے والے ہیں کہ محبت وہی کرتا ہے، نہیں، میلاد وہی مناتا ہے جس کے دل میں آقا کی محبت ہوتی ہے۔ بغیر محبت کے کوئی کسی کا میلاد، تو ہم محبت کے ماننے والے ہیں۔ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، وہ غور سے صحیح کر لیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خالی محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ خالی محبت رسول کو ایمان نہیں کہتے۔ جیسے انسان والدین سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت کرتا ہے، گھر بار سے محبت کرتا ہے، اگر اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو، تو یاد رکھو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے۔ تو آپ کہیں گے ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ بات پن کی تختیوں پہ لکھو، ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ کیا ہو جائے؟ دنیا کی ہر محبت پر، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت جس محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے، اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے بابا جی بات نہیں سن رہے، ادھر دیکھتے ہیں۔ جب کوئی مجھے سنتا نہیں ہے تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے بندہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر یہ ہمارے بہت ہی محترم بزرگ ہیں، میں جب بھی آیا ہوں تو ان کو اسی حشاش بشاش صورت میں میں نے دیکھا۔ تو کوئی آئے یا جائے، اتفاق ہے کہ یہ انٹری ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، تو آپ کا دھیان میری طرف رہنا چاہیے۔ اگر آپ ایک جگہ پر بھی بات کو نظر انداز کریں گے تو اگلی باتیں سر سے گزر جائیں گی۔ ہر بات کا لنک ہے ایک آپس میں۔ تو میں نے بتایا کہ ہر محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی محبت جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت نیچے رہ جائے، اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہی بات ہمارے آقا نے فرمائی۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے والدین کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بات نہیں کی، بلکہ فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے۔ جب تک والدین کی محبت پیچھے نہ رہ جائے اور آقا کی محبتوں سے آگے نہ بڑھ جائے، تب تک ایمان نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ جو اولاد کی طرح محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، نہیں، فرمایا اولاد کی محبت بھی نیچے رہ جائے اور میری محبتوں سے بھی آگے نکل جائے۔ والناس اجمعین کہہ کے سمجھایا کہ لوگوں اس کائنات انسانی کے اندر محبت کا جو بھی تصور پایا جاتا ہے، جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بھی بڑھ کر تم پہلے میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ چھوٹی موٹی محبت نہیں چاہیے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اب میں جیسے جیسے بات کر رہا ہوں نا تو میرے ذہن میں خود سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ بات ان کو سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ بھی سمجھاؤں تاکہ جتنی بات کروں وہ تو پلے پڑے، وہ تو ادھوری نہ رہے۔ اچھا، یہاں پہلا سوال تو ایک ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ ٹھیک ہے، میں نے اقبال کی بات بھی کر دی، کملی والے آقا کی بات بھی کر دی، کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ کیا اس پر قرآن بھی کچھ کہتا ہے؟ تو میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، اگر ہم سے بھی قرآن نہیں سنیں گے تو پھر کہاں سے سنیں گے؟ تو میں چاہتا ہوں ایک سند قرآن کی بھی دے دو۔ سورہ توبہ ہے، باری تعالیٰ نے تو رئی صحیح کسر بھی نکال دی، ایسے کھول کے بیان کر دی، اور باری تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یہ ایک ہی آیت ہے اور آیت بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی، آخری کلمات میں نے پھر چھوڑ دی ہے۔ ابھی باری تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا، فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو، ان کانا آباؤکم کہ لوگوں یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے محبت یعنی اولادوں سے محبت، وَإِخْوَانُكُمْ پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ پھر تمہاری اپنے خاندانوں سے رشتہ داروں سے محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا پھر تمہاری اپنے ان اموال سے محبت جن کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا پھر تمہاری اپنی تجارت سے، کاروبار سے، بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا پھر تمہاری اپنے مسکن سے، وطن سے، دیش سے، گھر بار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے، اب دیکھو میں کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ کا قرآن سنا رہا۔ چلیں ایک فلسفہ تو آج سمجھ آئے، مضمون تو مجھے نظر آتا ہے نہیں مکمل ہوگا۔ ایک بات میں چاہتا ہوں یہ آج آپ کے ذہنوں میں بیٹھے، اہم بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ 8 محبتوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، کتنی محبتوں کا؟ 8، اور 8 محبتوں کا ذکر کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ محبوب نے بتا دو لوگوں اگر یہ دنیا کی محبتیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر اگر غالب آ گئیں تو فرمایا پھر انتظار کرنا تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ گویا قرآن اعلان یہ کر رہا ہے کہ لوگوں ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے، پھر ایمان ہے۔ اچھا یہاں ایک مغالطہ اور کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں نا ان کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے کہ یہ ہونی نہیں چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اللہ اور اس کا رسول ان محبتوں پر ایک بند باندھ رہے ہیں، ایک لمٹ مقرر کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں یہ محبتیں 8 کی 8 جو ذکر ہوئی ہیں فرمایا یہ ناجائز نہیں ہے، ناجائز تو چھوٹی بات ہے، فرمایا اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہوتی بشرطے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رہیں، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے سار اٹھانے لگیں، اوپر جانے لگیں تو فرمایا ناجائز چھوٹی بات ہے، پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے، پھر انتظار کرنا تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے۔ تو محبتوں کو ختم کرنے کی بات نہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نیچے نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ ان محبتوں کو کوئی شخص ختم کر بھی نہیں سکتا، اللہ نے خود ہماری فطرت میں یہ رکھی ہیں، وہ خود کہتا ہے نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى آخِرِ الآیہ، فرمایا یہ ساری محبتیں ہم نے خود تمہارے دلوں میں مزین کر دی ہیں، تو جب رکھی اس نے ہے تو ختم کون کر سکتا؟ فرمایا ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا ویسے میں آسان کرتا ہوں، دیکھو پہلے نمبر پر اللہ نے جس محبت کا نام لیا ہے وہ ہے کل ان کانا آباؤکم، فرمایا یہ جو تم والدین سے محبت کرتی ہو، تو والدین کی محبت مجھے بتائیں کوئی ناجائز ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ محبت بری نگاہ سے صرف اپنے والدین کے چہرے کو تک لے، فرمایا اللہ اسے گھر بیٹھے ہی قبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔
تو ناجائز شے پر تو اتنا بڑا اجر نہیں ملتا. دیکھیے آج کل دور جو جا رہا ہے نا، سستے سے سستا بھی حج کریں تو 12-14 لاکھ روپیہ لگتا ہے. کم از کم بھی 1 مہینہ ضرور لگ جاتا ہے. پھر وہاں جا کر نری مشقت ہے. جو حج کرنے جاتے ہیں نا، آپ کبھی بڑے بڑے نوجوان وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اتنا سخت ہے حج کرنا، مشقت ہی مشقت ہے. مگر سارا کچھ کر کے بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا. کہہ سکتا ہے؟ پتہ نہیں کمائی حلال کی تھی یا حرام کی تھی، مناسک ادا کرتے ہوئے کتنی اونچ نیچ ہو گئی، غلطیاں ہو گئی. یہ تو اس کا کرم ہے، قبول کر لے. مگر ادھر آقا گارنٹی دے رہے ہیں کہ جس نے صرف 1 مرتبہ محبت بری نگاہ سے صرف والدین کے چہرے کو تک لیا، فرمایا گھر بیٹھے ہی قبول حج کا ثواب. وہ جو شرعی حج ہے وہ وہیں ادا ہوگا. مگر اللہ نے اجر بتایا ہے کہ جتنا قبول حج کا ثواب ملتا ہے نا، اتنا ثواب صرف والدین کے چہرے کو تکنے پہ دے دیتا ہوں. جن کے والدین ہیں وہ قدر کریں. نوجوانوں کو بتا رہا، پتہ تب چلتا ہے جس دن یہ نعمت چھن جاتی ہے، پھر قدر ہوتی ہے. جیتے جی قدر کرو، کتنی بڑی نعمت ہے. جب میری آقا نے یہ بات فرمائی نا، آگے ایک بڑی ایمان افروز بات ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، آقا اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہرے کو دیکھے. سوال تو آتا ہے نا ذہن میں. یہ بات سنی تو ہمارے آقا نے 3 نعرے لگائے. ایک ہم نعرے لگاتے ہیں نا، آقا نے خود نعرے لگائے. میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 3 مرتبہ فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. فرمایا پوچھنے والے، اللہ اتنا بڑا ہے کہ تو تے 100 مرتبہ کی بات کرتا ہے نا، کوئی کروڑ مرتبہ بھی دیکھے تو وہ کروڑ حجوں کا بھی ثواب عطا کر دے. اس کے لیے کیا مطلب؟ تو والدین کو، اچھا اب مجھے یہ سمجھائیں کہ والدین کو چہرے کے ان کے تکنے پر کوئی خرچہ آیا، کوئی پیسے لگے، کوئی زور لگا، کوئی محنت کرنا پڑی؟ صرف پیار سے دیکھا یہ میرے والدین ہیں، پتہ نہیں کتنی محنت سے انہوں نے مجھے پالا ہوگا. تو اگر خالی تکنے پر اتنا اجر، تو جو بچے جو اولادیں اپنے والدین کے ادب میں مٹ جائیں، بچ جائیں، ان کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کریں، سوچو ان پر اللہ کرم کے کتنے دروازے کھولے. ایک الگ سبجیکٹ ہے. میں نے تو بات سمجھانے کے لیے ادھر شروع کی تھی کہ اگر یہ محبت ناجائز ہوتی تو والدین کے چہرے کو تکنے پر اتنا اجر نہ ملتا. مگر باری تعالیٰ پھر ان محبتوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ان پر بند باندھنا چاہتے ہیں کہ یہ محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نیچے نیچے رہے تو جائز ہے، اور اگر یہ سر اٹھانے لگے تو فرمایا پھر تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے. کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیچے نیچے رہنا کیا ہے اور اوپر جانا کیا ہے نا ذہن میں سوال. اگر نہیں بھی آتا تو میں پیدا کر رہا ہوں. کوئی کہے کہ علامہ صاحب یہ سمجھاؤ، یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اب یہ محبتیں سار اٹھانے لگی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نکلنے لگی ہیں، اور ابھی یہ نیچے نیچے ہیں، یہاں تک کی عبادت ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ پتہ بھی آپ کو سمجھا دیتا. ایک باپ ہے، وہ نوکری کرتا ہے، اس کی ایک جائز انکم ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اپنی اولاد کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرے. جتنی اس کی انکم ہے اس میں رہ کے وہ ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں چلے گئے، داخلہ فیس ہے، ماہانہ فیس ہے، پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں، گھر چاہیے، اور اخراجات بڑھ گئے. اب اس کی حلال کمائی میں رہ کر اگلی ضروریات پوری. اب 2 رستے ہیں. ایک رستہ ہے کہ اولاد کی محبت کی خاطر بندہ حرام کا دروازہ کھول لے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے یہ دروازہ بند رکھا ہے، اسے نہیں کھولنا، بس اسی جائز میں جو کچھ کر سکتا ہوں اسی پہ گزارا کرنا ہے. اگر اس نے اولاد کی خاطر حرام کا دروازہ کھول لیا
تو اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پش ڈال دیا اور اولاد کی محبت غالب آ گئی. کیا آ گئی؟ غالب آ گئی. میری بات سمجھ آئی ہے؟ مال کی محبت کا ذکر کیا ہے، کاروبار کی محبت کا ذکر. مال کمانا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، اولاد سے محبت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. دیکھو نا، ماں کے دل میں اگر بچوں کی محبت ہی نہ ہو تو ان کی تربیت کیسی ہوگی، پرورش کیسی ہوگی؟ اگر مال کی محبت ہی انسان کے دل سے نکل جائے تو دنیا کا معاشی سسٹم کلیتاً فلاپ ہو کے رہ جائے گا. تو مال کمانا ناجائز نہیں ہے، کاروبار کرنا ناجائز نہیں ہے. ناجائز کب ہے؟ کہ بندہ کاروبار میں اتنا کھب جائے کہ اسے 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت ہی نہ ملے، وہ حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول جائے کہ اللہ نے کہاں تک حلال رکھا ہے، کہاں تک حرام رکھا ہے. بس وہ ایسا مال کی محبت میں گرفتار ہوا کہ حلال حرام کو بھول ہی گیا، سب کچھ ادھر لگا رہا. تو جب 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہ رہے، اس مال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق نہ رہے، تو سمجھو مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نکل رہی ہے. پھر ایمان خطرے میں ہے. اور یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو مفتیان کرام ہے نا جو اداروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں تو وہ فتویٰ دیتے ہیں. ایک مفتی اللہ نے ہر شخص کے اندر بھی بٹھایا ہوا ہے. وہ جیسے ہی برائی کی طرف قدم اٹھتا ہے نا تو اندر سے فتویٰ وہ بھی دیتا ہے. وہ بتاتا ضرور ہے کہ اب یہ آگے جا رہی ہے چیز، مگر اللہ نے نظام ایسے بنایا ہے. وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہم کرتے، دھکے سے پکڑ کے کسی سے عمل نہیں کرواتے. سمجھا دیتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے. پھر بندے کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کرتا کیا ہے، اب یہ دنیا کی محبت میں جاتا ہے یا ہماری محبت کو گلے لگاتا ہے. فرمایا ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے. اچھا، اب ایک سوال اور میرے ذہن میں پیدا ہو گیا. وہ سوال یہ ہے کہ کسی شخص اگر کو بڑے غور سے کوئی آدمی میری بات سن رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے سوال کرے کہ علامہ صاحب بات تو آپ نے شروع کی تھی رسول کی محبت سے، تو یہاں ایک طرف دنیا کی محبتیں ہیں، قرآن نے آگے مقابلے میں 3 محبتوں کا ذکر کیا. ایک اللہ کی محبت، دوسری اس کے رسول کی محبت، اور تیسری اس کے راہ میں جہاد کی محبت. وجہاد فی سبیلہ. تو خالی رسول کی محبت کی بات تو نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے نا سوال، ہم نے بات تو صرف رسول سے شروع کی تھی. آئیے یہ بھی سمجھاتا ہوں. اب اس سے پہلے اللہ نے کتنی محبتوں کا ذکر کیا؟ 8. کتنی محبتیں؟ میں گنوا دیتا ہوں. والدین کی محبت جن کا نام لیا اللہ نے، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، ازواج کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت، کاروبار کی محبت اور گھر بار کی محبت. 8 چیزوں کا تو نام لیا ہے اللہ. کتنے عنوان گنوائے ہیں؟ 8. 8 مختلف رنگ دکھائے ہیں. اگر ان 8 کو جمع کر کے ایک نام دینا چاہیں تو ہم کہیں گے دنیا کی محبت. کیا ہے یہ؟ گویا یہ دنیا کی محبت کے 8 رخ ہیں. کیا ہے دنیا کی محبت کے 8؟ کبھی دنیا کی محبت والدین کی محبت کی شکل میں آتی ہے، کبھی اولاد کی محبت کی شکل میں آتی ہے، کبھی کاروبار کی محبت کی شکل میں آتی ہے، کبھی مال کی محبت کی شکل. الغرض وہ 8 اللہ نے عنوان گنا ہے، مگر ایکچولی کیا ہے؟ ایک ہی محبت ہے اور اس ایک محبت کے 8 رخ ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہے یہ بات؟ ایک ہی محبت کے کتنے رخ ہیں؟ 8. جیسے ادھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ہی محبت کے 8 رخ ہیں، اسی طرح مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 3 محبتوں کا. اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اس کے راستے میں جہاد کی محبت. اب کہنے کو یہ 3 ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں.
اور یہ تینوں محبتیں گھومتی ہیں محبت مصطفیٰ کے گرد. اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد کی محبت، ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کئیوں کو ابھی بات سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ انہوں نے کہہ دیا مگر انہوں نے ایسے ہی میرا لحاظ رکھنے کے لیے کہہ دیا. غور کریں، قرآن ہے، باری تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس نے جب ان تینوں محبتوں کا ذکر کیا نا تو ایک ترتیب رکھی. پہلے اپنی محبت کا نام لیا، آخر پہ جہاد کی محبت کا نام لیا، اور ان دونوں کا مرکز و محور جس محبت کو بنا کے سینٹر میں رکھا وہ محبت رسول کو رکھا ہے. وہ اس سے بھی ایک میسج دینا چاہ رہا کہ میری محبت اور جہاد کی محبت رسول کے گرد گھومتی ہے، یاد رکھو مرکز و محور وہ ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی علم رکھنے والا شخص ابھی بھی تشویش کا شکار ہو، وہ سوچے کہ شاید ایسے ہی میں لفظوں کی ترتیب سے آپ کو ایک بات پہنچانے کی کوشش، نہیں، یہ حقیقت ہے. کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی محبت الگ سے کوئی شے ہے، قرآن میں ذکر آتا ہے، بار بار آتا ہے. جیسے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کا ذکر تو ہے نا. تو کوئی کہے نہیں الگ سے اللہ کی محبت ہے، آپ اس کو کیوں ایک ہی طرف جوڑ رہے؟ تو میں انکار نہیں کرتا، ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. مجھے اتنا سمجھا دیں کہ اگر اللہ کی محبت الگ سے کوئی شے ہے تو اللہ سے محبت ہوتی کیسے ہے؟ محبت تو انسان اس سے کرتا ہے جسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جسے اپنے کانوں سے سنے، کم از کم جسے محسوس ہی کر سکے، جو عقل کی سمجھ میں ہی آئے. اور وہ ان ساری شانوں سے پاک ہے. وہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے، نہ وہ عقل کی سمجھ میں آتا ہے. تو مولا کیسے کریں تجھ سے محبت؟ اس نے پھر قرآن کی آیت بھیجی، اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. مولا پھر فرمایا کل محبوب ذرا میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دے. پھر یہ قرآن کی آیت ہے. مولا کیا بتاؤں؟ فرمایا محبوب انہیں بتا دو ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے پیچھے پیچھے چلو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، میری ذات سے محبت اور عشق کرنا سیکھو. چاہا پھر کیا ہوگا؟ کہا محبوب نے بتا دو پہلے تم محبت کرنا چاہتے تھے اللہ سے، پتہ نہیں وہ تمہیں میسر آتی تھی یا نہیں، مگر انہیں سمجھاؤ کہ جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو صلہ یہ ملے گا یحببکم اللہ، کہ پھر اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. استغفر اللہ، نعرے کم بھئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آیت زبان حال سے بتا رہی ہے کہ اللہ کی محبت کا کا سارا انحصار وہ اتباع مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتباع کا لفظ 2 بار آ چکا ہے. ایک جب میں نے آیت پڑھی تھی 157 تو باری تعالیٰ نے شروع کیا تھا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہاں بھی اتباع تھا. اور ابھی پھر اللہ نے کہا محبوب نے بتاؤ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو. کیا ہوگا؟ فرمایا میں انہیں محبوب بنا لوں. ذرا سوچو یہ کملی والے آقا کی اتباع اتنی بڑی شے ہے جو بندے کو عرش فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیتی ہے، زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے جاتی ہے. کرنا محبت چاہتا تھا، وہ کہتا چھوڑو محبت چھوٹی شے ہے، میرے مصطفیٰ کی اتباع کے رنگ میں خود کو رنگو تو محب نہیں رہو گے، خدا کے محبوب بن جاؤ گے. میری بات سن رہے ہیں؟ اب مجبوری یہ ہے کہ آخری خطاب مجھے دیتے ہیں جب لوگ تھک جاتے ہیں، تو میں پھر آپ کے چہروں کو بھی پڑھتا ہوں، پھر ترس آتا ہے بیچارے صبح کے بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے لنگر تو کھایا ہوگا، لنگر بہت مزے کا تھا، ابھی پھر ہے لنگر. سبحان اللہ، پھر تو کوئی بات نہیں ہے بھئی.
تو میں بتا یہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں آپ کو یہ باریک باریک باتیں سمجھ آئیں، خالی ایسے ہی تقریر نہ ہو، کوئی حقیقت سمجھ آئے کہ قرآن کہتا کیا ہے، تقاضا کیا کیا جا رہا ہے، پہلا پرچہ کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایکچولی 3 محبتیں ہیں کہنے کو، مگر حقیقت میں ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں۔ ابھی میں نے اللہ کی محبت سمجھائی ہے، کوئی کہے اچھا یہ تو آپ نے سمجھا دی، تو جہاد کی محبت کدھر گئی، اس کا رسول سے کیا تعلق بنتا؟ آئیں وہ بھی سمجھا دیتا۔ جہاد کی محبت کا مرکز و محور بھی ہمارے آقا کی محبت ہے۔ آپ غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کرتے تھے، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، جانیں بھی قربان کر دیتے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ جو سب کچھ لٹا دیتے تھے تو کیوں لٹاتے تھے سب کچھ؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیوں لٹاتے تھے تو میرا جواب تو بڑا سادہ سا ہوگا کہ ان کا مطمع نظر صرف ایک ہوتا تھا کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو دیکھ کر کملی والے آقا خوش ہو جائیں، اس لیے کرتے تھے۔ کوئی کہے کہ نہیں اس لیے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہم منہاج القرآن والے جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، مان لیتے ہیں آپ کی بات، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں گے، مگر مجھے سمجھائیں کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے تو انہیں پتہ کیسے چلتا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کی رضا کو جانچنے کا صرف ایک معیار تھا، اور وہ کیا؟ کہ وہ ہر وقت کملی والے آقا کے مکھڑے کو تکتے رہتے، جب اس مکھڑے پر مسکراہٹ مچل جاتی تو سمجھ جاتے خدا ہم سے راضی ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق کا جذبہ ہے جو سب کچھ قربان کرنے پہ بندے کو تیار کر دیتا ہے۔ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، کافر، انہوں نے اس پر تحقیق کی، ریسرچ کی کہ یہ مسلمان 313 ہونے کے باوجود بھی ہزار سے ٹکرا جاتے ہیں پھر بھی جیت جاتے ہیں، جنگی ساز و سامان بھی کوئی نہیں ہوتا، نہتے ہوتے ہیں، روزے رکھے ہوتے ہیں، ادھر 313 ادھر 1000، فتح پھر انہی کا مقدر بنتی۔ کیوں؟ اس پر انہوں نے ادارے بنائے، تحقیقیں کی، ریسرچ کی۔ ان کی ریسرچ اس نتیجے پر پہنچی کہ جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول کا جذبہ موجود ہے اس قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ان کو شکست دینی ہے تو یہ جذبہ ان کے اندر سے نکالو۔ پھر انہوں نے سازشیں کی، ایسی چیزیں پیدا کی، ایسے ایجنٹ اپنے چھوڑے جن کے ذریعے کہا کہ یہ عشق رسول کی دولت ان کے سینوں سے نکالو۔ اور حکیمت امت علامہ اقبال نے اس فتنے کی طرف بھی متوجہ کیا تھا کہ عالم کفر کیا کر رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عالم کفر کیا چاہتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو بھائی جس کو کھانے کو نہیں ملتا، یہ جو فاقہ کش ہے مگر پھر بھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ وہ عشق محمد اور روح محمد ان کے سینوں سے نکالو، پھر ان کو۔ تو گویا جہاد کا جذبہ بھی اگر دلوں میں ہے تو اس کا موٹیویٹر محرک اگر پیچھے کوئی ہے تو وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے۔ اس لیے اقبال اس عشق پہ زور دیتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے۔ اور کبھی وہی اقبال کہتا ہے کہ بندے یہ تو چھوٹی بات ہے، ایکچولی وہ شعر جواب شکوہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ پہلے اقبال نے شکوہ لکھا تھا، بندوں کی طرف سے، مومنوں کی طرف سے اللہ سے شکوہ کیا، جیسے ہم شکوے کرتے رہتے ہیں، ہماری ترجمانی کی۔ پھر اس کا جواب لکھا، اللہ کی طرف سے بندوں کو جواب دیا۔ وہ جواب دیتے 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 آخری شعر جس پہ ختم کیا نا، جواب شکوہ۔ اب لکھا تو اقبال نے ہے، ایکچولی خدا بندوں سے کہہ رہا ہے، اور خدا بندوں سے کہتا ہے بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم۔
وہ کہتا ہے بندے تو میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھ، پھر میں خدا بھی تیرا ہوں اور میری ساری کی ساری خدائی بھی تیری ہے۔ اور اس وفاداری کا پہلا تقاضا کمری والے آقا کی محبت اور عشق ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں بور تو نہیں کر رہا آپ لوگوں کو؟ مجھے وہ لچھے دار تقریریں تو نہیں آتی، میں تو سادہ سادہ باتیں کرتا ہوں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ علامہ صاحب یہ جو آپ نے اتنا زور دیا اور یہ بات ہم تک پہنچائی کہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے، والدین کی محبت نیچے رہ جائے، اولاد کی محبت پیچھے رہ جائے، گھر بار، رشتہ دار، والدین، اولاد، مال، دولت، کاروبار کچھ بھی ٹک نہ سکے اور آقا کی محبت ساری محبتوں پر ہی غالب آ جائے، تو کیا پریکٹیکلی ایسا کرنا ممکن ہے؟ کبھی کسی نے ایسا کیا؟ محبت ہو سکتی ہے کہ انسان کسی ہستی سے ایسی محبت کرے کہ والدین بھی یاد نہ رہیں، اولاد بھی یاد نہ رہے، گھر بار یاد نہ رہے، مال و دولت یاد نہ رہے، کاروباری بھول جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو اصولی طور پر یاد رکھ لیں کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی ایسا حکم دیتے ہی نہیں جس پر عمل نہ ہو سکے۔ اگر عمل ہی نہیں ہو سکتا اس پر تو حکم دینے کا فائدہ کیا؟ تو آپ کہیں کوئی مثال ہمیں دیں کبھی کسی نے ایسی محبت کر کے دکھائی؟ تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں ایک ہی واقعہ سناتا ہوں جس میں سب کچھ ہی آ جائے گا۔ آپ کبھی سوچیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو کچھ صحابہ کرام بھی تھے جو آپ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے یا نہیں؟ وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے تو مجھے بتائیں کیا سب کے والدین ایمان لے آئے تھے؟ جی، سب کی اولادوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ سب کے بھائی ایمان لے آئے تھے؟ سب کے رشتہ دار ایمان لائے تھے؟ وہ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو کیا مکہ میں ان کا گھر بار نہیں ہوگا؟ کوئی ان کا کاروبار بھی ہوگا، بزنس بھی ہوگا، پراپرٹی جائیداد بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا نا؟ مگر قربان جائے ان صحابہ کرام کی محبت پر، انہوں نے دنیا کی ہر محبت ٹھکرا دی اور محبت مصطفیٰ کو گلے لگا۔ انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ والدین پیچھے رہ گئے، اولادیں پیچھے رہ گئیں، گھر بھر رہ گئے، کاروبار جاتا رہے گا، ہر چیز کو لات ماری اور آقا کی محبت کو سینے لگا کے چل پڑے۔ ایسا کیا یا نہیں کیا؟ غزوہ تبوک کا واقعہ یاد ہے، ایمان افروز بات بتاتا۔ میرے آقا نے اعلان کیا جہاد کے لیے لشکر جا رہا ہے، لاؤ کیا پیش کرتے ہو؟ ہر کوئی گھروں میں گیا، لائے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر کا سارا ہی مال جمع کر دیا، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی دے دیے، ایک ٹاٹ سا تھا بوریا سا وہ زیب تن کر لیا، سارا کچھ ہی لا کر آقا کے قدموں میں پیش کر دیا۔ جیسے ہی لا کے پیش کیا میرے آقا نے پوچھا ما اب کیتا لِأَهْلِكَ یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ اچھا لیا والوں مجھے بتاؤ، آقا نے جو پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہو، تو کیا آقا کو پتا نہیں تھا کہ کچھ چھوڑ کے آیا ہے یا نہیں؟ جی اتنا تو جانتے ہی ہوں گے نا کہ میرا ابو بکر کتنی قربانی دینے والا، تو اگر جانتے تھے تو پھر پوچھا کیوں؟ اس کا جواب سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ آقا نے پوچھا اس لیے تھا کہ جب ابو بکر سے سوال کروں گا تو ابو بکر کوئی جواب تو دے گا نا، اور پھر ابو بکر کا وہ جواب قیامت تک فضاؤں میں گونجتا رہے گا، اور قیامت تک آنے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی کی محبت کے سامنے مال کی محبت کی حقیقت کیا ہے۔ پوچھا ما اب کیتا لِأَهْلِكَ یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ قربان جائیں ابو بکر کے جواب پر رقت کے ساتھ رو کے عرض کرتے ہیں اب کیت لہم اللہ و رسولہ، آقا جو دنیا کی مال و متاع تھی وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دی، رہ گئے گھر والے تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یہ خالی نعرے لگا لینا نا جو ہم کہتے ہیں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی
یہ حلق سے اوپر اوپر والے نعرے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب حقیقت میں کرنا پڑتا ہے۔ سب کچھ دے دیا یا نہیں؟ اب ان کا عقیدہ سنیں۔ ایک پتے کی بات اور بتا دیں، ابو بکر بات کیا کن سے کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول سے، ان سے بات کر رہے تھے نا، اور وہ سامنے جلوہ افروز تھے۔ جب پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو جواب کیا دیا؟ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ تو رسول اس وقت گھر تھا یا ابو بکر کے سامنے تھا؟ جی کو بات پلے پڑی؟ یہ تھی ان لوگوں کے عقیدے۔ ہم کن دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگلی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ابو بکر نے کہا کہ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا، تو چاہتے تھے نا آقا فوراً بولتے، ابو بکر میں تو تیرے سامنے بیٹھا ہوں، گھر مجھے کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ آقا نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آقا نے اعتراض نہ کر کے مہر تصدیق ثابت کر دی کہ ابو بکر جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے۔ اور رہی صحیح کسر اللہ نے نہیں کہا۔ جیسے ہی ابو بکر نے یہ جواب دیا نا، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل آج پھر میرے محبوب کے پاس جاؤ، پہلے میرے محبوب کو میرا سلام پہنچاؤ، اور پھر میرے رسول کے ذریعے سے آج میرا سلام ابو بکر تک بھی پہنچاؤ۔ قربان جائیں ابو بکر کے مقدر پر جنہیں رب کی بارگاہ سے سلام آتا تھا۔ اور جبریل یہ سلام پہنچا کر میرے محبوب سے کہنا ذرا ابو بکر سے پوچھے، ابو بکر نے آج سب کچھ ہی دے دیا، خود فقیر ہو گیا، اس حال میں بھی راضی ہے؟ آقا نے مبارک بات دی، ابو بکر مبارک ہو، تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر اس حال میں بھی راضی ہے؟ بس یہ جملہ جو سنا نا، تو ابو بکر وجد میں آ گئے، اور وجد میں آ کر آقا کے گرد 3 چکر بھی کاٹ ڈالے، اور رکت کے ساتھ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے انان ربی رازن، انان ربی رازن، انان ربی رازن۔ آقا میں تو راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ بس پوچھ کے اتنا بتا دیں، ابو بکر نے جو دیا اس نے قبول بھی کر لیا یا نہیں کر لیا؟ یہ تھی ان لوگوں کی محبتیں۔ تو اللہ نے پیغام بھیج کے مزید مہر لگا دی کہ ابو بکر جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے، درست کہہ رہا ہے۔ جب بات آقا کی آ جائے تو پھر سب کچھ قربان، پھر جان بھی نہیں بچائی جاتی۔ یہی ابو بکر تھے نا جنہوں نے آقا کی خاطر اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں دیا ہوا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں کیسے سب کچھ قربان ہوتا ہے؟ پوچھو نا مولا کائنات سے۔ اسی ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، مقابلے میں جن سے جنگ ہو رہی تھی اپنے رشتہ دار تھے۔ سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں، ان کا اپنا بیٹا کافروں کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا، جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، کافر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ بس تھوڑا ہی وقت گزرا، آپ کے بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب ایک دن باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہیں، بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان میدان بدر میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے ہر مرتبہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، چاہتا تو ایک ہی وار میں سر قلم کر دیا۔ یہ بات سنی سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹے وہ حالت کفر میں تیری کیفیت تھی، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سر قلم کرتا۔ پہلا پرچہ کامیابی کے لیے جس میں سے پاس ہونا ضروری ہے وہ ہے کملی والے آقا کی محبت اور عشق، اور محبت بھی ایسی جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے، جس کے سامنے کوئی محبت ٹک نہ سکے۔ یہ ابھی تک میں نے سمجھایا ہے آپ کو پہلا پرچہ، اور 5 گئے ہیں بچ۔ پرچے کتنے رہ گئے باقی پیچھے؟ 3 ابھی اور ہیں، تو 3 نمازیں تو اس میں آ جائیں گی۔
میں نے سوچا کہ چلو ایک بات تو کسی کنارے لگے نا، یہ تو پوری ہو جائے. یہ سمجھ آئیے آج محبت کی تھوڑی تھوڑی سمجھ، ورنہ تو اسی پر بندہ بات کرتا جائے. اب میں یہیں سمیٹ کر ایک اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے پیغام دینا چاہ رہا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے یہ محبت کی دولت ہمیں وراثت میں عطا کر دی. یہ ہمیں گھٹی میں مل گئی. ہم مسلمانوں کے سنیوں کے گھر پیدا ہو گئے اور اللہ نے یہ ایمان اور محبت کی دولت ہمیں مفت میں عطا کر دی. اور نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اگر کوئی فتنہ پیدا کرے کہ محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لیلا مجنوں کی باتیں ہیں، تو سمجھ آئی ضرورت کتنی ہے. یہ محبت ایمان کی روح ہے، یہ ایمان کی جان ہے. اگر آقا کی محبت نہ ہو تو خالی کلمہ تو ایمان کی مردہ لاش ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اٹھا کے قبر میں پھینک دیا جائے گا. اس محبت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. ایمان نام ہی آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا ہے. اب میں اس کو صرف جوڑ رہا ہوں آگے چوتھی بات کے ساتھ. وہ درمیان میں 2 مرتبہ ذکر آیا، میں ترتیب سے چاروں پرچوں پر بات نہیں کر رہا. ایک بڑی عظیم مضمون ہے، وہ پھر پتہ نہیں کب موقع ملے گا آپ کو سمجھاؤں گا، مگر تھوڑا سا آپ کو ایک پیغام جو اس کے ساتھ ملا کے دینا چاہ رہا ہوں. محبت تو کر لی، مگر یاد رکھیں یہ محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک محب خود کو محبوب کے رنگ میں رنگ نہ دے. ہماری محبت بڑی عجیب ہے، اس کو تھوڑا سا درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری رات میلاد کے جلسے کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، مگر صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا. تو کیا محبت ہوئی؟ مجھے دیانتداری سے بتائیں کہ جس شخص نے ساری رات نعتیں پڑھی اور سنی اور صبح دانستہ طور پر جانتے بوجھتے ہوئے سستی کا شکار ہو کے نماز قضا کر دی، فکر ہی نہ کی جاتی ہے تو باڑ میں جائے. کیا خیال ہے اللہ اسے نماز کا حساب نہیں لے گا؟ وہ فرشتوں سے کہے گا کہ چھوڑ دو، اس نے ساری رات میرے یار کی نعتیں سنی ہیں، اس سے کیا پوچھنا نماز پڑھی ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، پوچھا جائے گا نماز کا. ہم کیسے محب ہیں کہ آقا ہمارے، دیکھو نا میں نے بتایا کہ ابھی اتباع کی بات ہوئی نا، جو آیت پڑھی تھی شروع بھی اتباع سے ہوئی اور درمیان میں بھی اتباع کی بات ہوئی. یہ اتباع آقا کے نقش قدم پر چلنا، آقا کے رنگ میں خود کو رنگنا، ان کے قدموں کے نشانوں کو قبلہ اور کعبہ بنانا، یہ بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیتا. اتباع کیا ہے؟ جو آقا نے حکم دیا اسے مانا جائے، جو آقا نے کیا ویسے کیا جائے. اب آقا نے حکم دیا، ہمیں سمجھایا، فرمایا مجھ سے محبت کرنے والوں یاد رکھو ایمان محبت کا نام ہے، مگر فرمایا موٹا سا فرق جان لو، ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو یہی نماز ہے. تو اگر نماز ہی نہ پڑھی تو کدھر گئے محبت کے دعوے آپ کے؟ آقا نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. کیا ہے مومنوں کی؟ ایک معراج وہ تھی جو اوادنا پر اللہ نے اپنے محبوب کو کروائی تھی، اور وہ معراج کیا تھی؟ اللہ نے حرم پاک سے محبوب کو لیا، پھر بیت المقدس، 7 آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے اوادنا کے مقام پر بٹھا کر خلوت کے سما میں پردے اٹھا کر براہ راست اپنا دیدار کروا دیا. وہ آقا کی معراج تھی. اور آقا اپنی زبان حق ترجمان سے فرما رہے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، کہ میری معراج وہ تھی مگر مومنوں کی معراج نماز ہے. فرمایا اگر میری اس معراج میں سے کچھ حصہ پانا چاہتی ہو، کچھ خیرات لینا چاہتی ہو کہ تمہیں بھی کچھ ملے، تو اس معراج میں سے حصہ اسے ملتا ہے جو 5 وقت کی صحیح نماز ادا کرتا ہے. مولا آقا آپ کا تو دیدار ملا تھا وہاں پر، ادھر بھی کچھ ملے گا؟ تو فرمایا معراج کیوں کہہ رہا ہوں، تم سجدہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیسی لذتیں آتی ہیں اس میں.
وہ جو آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، اپنے مولا کے حضور جب نماز کے لیے حاضر ہوتی نا تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا کرتی کہ مؤذن صبح فجر کی اذان کہہ دیتا۔ جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر سجدے میں نظر کچھ نہ آئے، کوئی پیکر حسن نظروں کے سامنے نہ آئے تو رات سجدے میں بیت نہیں سکتی۔ رات سجدے میں بیتتی تب ہے ادھر سر سجدے میں جاتا ہے، کوئی تو حسن کا پیکر سامنے آتا ہوگا جسے تکنے میں اس قدر مستغرق ہو جاتی کہ رات بیتنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ کاش اس سجدے کو ہم بھی معراج بنائیں۔ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ آپ سوچے نا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو فرمایا اسے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ دیکھو ادھر نیزے آ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، سر تن سے جدا ہو رہا ہے، اور آقا فرما رہے ہیں اسے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ کوئی پوچھے کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ آقا نے دوسری بات بھی بتا دی۔ فرمایا ادھر شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے، شہید کا پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ وہ جب پردے اٹھتے ہیں نا تو وہ شہید اس مولا کے حسن کو تکنے میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ جان نکلنے کی تکلیف بھی بھول جاتا ہے۔ اس کا مطلب دیدار ہوتا ہے۔ آقا کی بات کو رد تو کوئی نہیں کر سکتا نا، تو بڑی واضح بات ہے۔ تو کوئی پیکر حسن تو نظروں کے سامنے آتا ہے، وہ اپنے حسن سے پردے اٹھا کر دیدار عطا کرتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ کیا پیکر حسن نظروں کے سامنے آئے تو تکلیف بھول جاتی ہے؟ تو بابا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہ مصر کی عورتیں حضرت زلیخا کو تانے دیتی تھی نا کہ غلام پہ عاشق ہو گئی، غلام پہ عاشق ہو گئی، غلام پہ عاشق ہو گئی۔ قبلہ حضور فرماتے ہیں زلیخا سمجھدار تھی، کسی خشک مولوی کے پاس نہیں گئی، کسی اللہ والے کے پاس چلی گئی کہ بابا جی یہ مصر کی عورتیں تانوں سے باز نہیں آتی، کیا کریں؟ وہ سمجھدار تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا زلیخا ان کی زبانیں بند نہیں ہو سکتی، حل ایک ہی ہے، بس جس حسن کو تو نے تکا ہے ایک جھلک ذرا ان کو بھی کروا دے، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ زلیخا نے بات پلے باندھ لی، سب تانے دینے والی عورتوں کو گھر بلا دی، دعوت کر لی، ہاتھوں میں پھل دے دیے، سیب دے دیے، چھریاں پکڑا دی، کھاؤ۔ خود سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میں نے تو آپ کی عزت کا خیال نہ کیا، تہمتیں لگائیں، آج میری عزت کا سوال ہے، لاج رکھ لے۔ پوچھا کیا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگیں ایک بار نقاب الٹ کے ان مصر کے عورتوں کے سامنے سے گزر جائیں، بس میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب یہ قرآنی بات ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام چہرے سے نقاب الٹ کر ان مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے، قرآن کہتا ہے کہ پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہنا شروع ہو گیا، اور وہ جو غلام کی رٹ لگا رہی تھی انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، قلنا ہاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ بڑی بزرگی والا فرشتہ۔ انگلیوں کے کٹنے کا پتہ چلا، صرف حسن یوسف کو تکا تو انگلیوں کے کٹنے کی تکلیف بھول گئی۔ تو سوچو جب مولا کا حسن ہی سامنے آ جائے تو گردنوں کے کٹنے کی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور میں تو بس ایک جملہ ہی کہہ سکتا ہوں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر عام شہید کا صلہ اور اجر یہ ہے کہ جب اس کی روح پرواز کرے تو مولا پردے اٹھا کر اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے،
تو لیا والو چشم تصور میں لاؤ جب نواسہ رسول نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا ہو اور سب کچھ دے کر پھر سر سجدے میں رکھا ہوگا اور سر سجدے میں رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کی ربوبیت بھی وجد میں آ گئی ہو گئی کہ آج کسی نے بندگی کا حق ادا کر، سجدے کا حق ادا کر۔ عام شہید کے لیے وہ پردے اٹھا کے سامنے آ کے استقبال کرتا ہے، تو یہ خدا جانے یا حسین جانے، جب حسین نے سر سجدے میں رکھا ہوگا، سر تن سے جدا ہوا ہوگا، تو مولا نے حسین کا استقبال کیسے کیا ہوگا۔ مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی لذت ملتی تو ہے نا کہ ادھر سر سجدے میں رکھیں تو سب کچھ ہی انسان بھول جائے۔ اس لیے آقا نے فرمایا نماز مومنوں کی سبحان اللہ، فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ یہ دیکھو یہ ستون ہے نا، یہ نکالیں تو چھت نیچے گر جائے گی، تو اگر ستون ہی آپ نے نماز نہ پڑھنے کے بعد گرا دیا تو دین کی عمارت اور چھت کس پہ کھڑی کریں گے؟ پھر کیسے محبت کرنے والے ہیں؟ نماز ہم کوئی نہ پڑھیں، روزے ہم کوئی نہ رکھیں، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دیں، عشر ہم کوئی نہ دیں، حج کی ہمیں فکر کوئی نہیں ہے، والدین کی نافرمانی کریں، لوگوں کا حق ماریں، دوسروں پر ظلم کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، اور سارا کچھ کر کے بس سال کے بعد میلاد کا جلسہ کر کے کہیں کہ بس بیڑا ہی پار۔ یہ تھوڑا سا مغالطہ ہے۔ اگر صرف اتنا ہی میلاد کرنا ہے نا کہ سال بعد بس میلاد کا جلسہ کرنا ہے، باقی جیسے ربیع الاول گزرا یا میلاد گزرا تو پھر رسول اپنے گھر ہم اپنے گھر، تو یاد رکھو یہ میلاد ادھورا ہے۔ کیا ہے یہ میلاد؟ ادھورا ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں، خوشیاں بھی بنائیں، جلوس بھی نکالیں، مٹھائیاں بھی بانٹیں، جلسے بھی کریں، نعتیں بھی پڑھیں، مگر آقا جو دین لے کر آئے، جو زندگی گزارنے کا نظام لے کر آئے، پھر آقا کی اتباع کا پٹا گلے میں ڈال کر ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں، اپنی آخرت بھی سنواریں، پھر میلاد پورا ہوگا۔ یہ میری بات آخری سمجھ آئی ہے؟ میلاد بنانے والوں کی کم از کم 5 وقت کی نماز تو قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی جلسے کے بعد اٹھیں، اگلی نماز کی فکر ہی کوئی نہ ہو تو کیا حاصل کیا جلسے سے؟ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ضرور دو، ورنہ کیا فائدہ میلاد کے جلسے کا؟ رمضان آ جائے تو روزے ضرور رکھو، اللہ نے والدین دیے ہیں تو ان کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، دوسروں کا حق نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو۔ آقا یہ دین لے کر آئے، ہم بس آنے کی خوشی منائیں، کیوں آئے اس کو سرے پر خاطر میں نہ لائیں، پزے پوش ڈال دیں، تو یہ میلاد پورا نہیں ہے۔ میلاد پورا ہوتا ہی تب ہے جب یہ دونوں نسبتیں جڑیں۔ تو اللہ نے پہلے نمبر پر ایمان کی بات کی ہے، ان چاروں پرچوں میں بھی چوتھے نمبر پر کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ وہ آقا کی سیرت کا نور کہہ لیں یا قرآن کا نور کہہ لیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ پھر اس قرآن سے تعلق جوڑے۔ بدقسمتی ہے ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے، مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں مگر نہیں کرتے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے۔ اس قرآن سے محبت کریں، اس قرآن کا ادب کریں، اس قرآن کو ہر روز پڑھیں، اس قرآن کو سننا اپنا معمول بنائیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ یہ آقا کی سیرت کا نور ہے سارے کا سارا۔ ایک آقا کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلام لکھتے ہیں، اور ایک ہمارے آقا کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے۔ اس سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک اس سیرت کو نہیں اپناتے، اتباع کا کلادہ گلے میں نہیں ڈالتے، تب تک محبت بھی کامل، جب محبت کامل نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کامل نہیں ہے تو پہلے پرچے میں پورا نہیں اتر سکتے۔
تو میں نے 100 باتوں کی ایک ہی بات بتا دی ہے کہ کامیابی کا آغاز آقا کی محبت اور عشق سے ہوتا ہے، اور عشق کمال کو نہیں پہنچتا جب تک آقا کے قدموں کے نشانوں کو قبلہ اور کعبہ نہ بنایا جائے۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اس کے رسول کا فرمان ہے، یہی اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ لوگوں آؤ، اگر حقیقی کامیابی چاہتی ہو تو اپنے دل میں کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ روشن کرو، تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا بٹھاؤ۔ انشاءاللہ یہ دونوں نسبتیں مل گئیں تو سمجھو دنیا بھی کامیاب،